بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو سپورٹس آن پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتے ہیں جی. کل ہم نے ڈبل ہیڈر دیکھا جی, اور ہم نے دیکھا کہ بڑا زبردست قسم کے مقابلے دیکھنے کو ملے. پہلا میچ جو کوئٹہ گلیڈیٹر اور ملتان سلطان کے درمیان تھا, بیسیکلی ملتان سلطان کے لیے وہ ڈیڈ ربر تھا, بٹ اوبیسلی پرائڈ کے لیے وہ کھیل رہے تھے. بٹ حسن نواز نے ایک دفعہ اگین انہوں نے کوئٹہ کی طرف سے تیسری دفعہ اس پی ایس ایل میں میچ وننگ اننگ کھیلی اور اپنی ٹیم کو وکٹری دلوائی, اور 2 وکٹوں سے کوئٹہ گلیڈیٹر نے وکٹری اپنے نام کی. سیکنڈ میچ تھا, وہ سب سے امپورٹنٹ میچ سمجھا جاتا تھا اس پی ایس ایل کا, لاہور قلندر اور پشاور زلمی کا. اوبیسلی جس نے جیتنا تھا اس نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنا تھا, اور وہ ہم نے دیکھا کہ 23 رن سے لاہور قلندر نے وکٹری اپنے نام کی. اور آج بھی لاسٹ میچ کھیلا جائے گا گروپ سٹیجز کا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا میچ ہوگا جی اوبیسلی اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان, اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پلے آف میں سیکنڈ پوزیشن پہ کون سی ٹیم اپنی جگہ بنا پائے گی. ان سب پہ ڈسکشن کریں گے جی. ہمیں ڈسکشن کے لیے دوبارہ جوائن کر چکے ہیں ہمارے اپنے ون اینڈ اونلی عمر اکمل. السلام علیکم عمر بھائی. سب سے پہلے بتائیے طبیعت اب آپ کی ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے, بہت بہتر ہے, اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں, دیکھنے والوں سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ میں نہیں آ سکا کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جوائن کریں گے. نہیں وہ بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, اور کل سب نے بڑا مس کیا آپ کے پریزنس کو. عمر بھائی ڈسکشن تو آگے میچز کے کرتے ہیں, یہ پی سی بی کا یہ اقدام کیسے دیکھتے ہیں جو انہوں نے اس پورے پی ایس ایل کو پاک فورسز کے نام پہ کیا, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ اپنے بڑے بڑے ایونٹ, جب بھی کوئی اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ اپنے سارے ایونٹس کلوز کر چکی ہوتی ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کو, ہماری پاک فوج کو فلی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل کو روکا نہیں ہے. ود ان 1 ویک انہوں نے پھر سے سٹارٹ کر دیا, اور بڑا پوری دنیا میں ایک بڑا اچھا میسیج انہوں نے دیا ہے کہ جی پاکستان سیف کنٹری اور پاکستان بدل چکا ہے. اور ساتھ میں آرمی چیف آئے ہیں, اور جس طرح کا محسن نقوی صاحب نے ان سب کا ویلکم کیا ہے, اور گراؤنڈ میں یہ آئے ہیں اور سب کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, اور انشاءاللہ اس طرح کے اور آگے بھی ایونٹس ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان آرمی پورا سپورٹ کرے گی پاکستان کی کرکٹ کو. نہیں, جو بھی ایونٹ ہوگا, چاہے وہ ہاکی ہو, فٹ بال ہو, ہماری کبڈی ہو, جیسا بھی اسپورٹس کے حوالے سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آرمی ضرور اس کو بیک کرے گی. اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے 6-7 سال 8 سال بڑا سٹرگل کیا ہے, بڑا سفر کیا ہے اس قوم نے, اور ہم کھیلوں سے ڈپرائیو رہے ہیں, لوگ ہمارے فینس دور رہے ہیں. اور ابھی جس طرح پنڈی اسٹیڈیم کی بات کریں, جس طرح لاسٹ میچ ایون وار سٹارٹ ہو چکی تھی سم ہاؤ, جو لوگ جیم پیک تھے اسی طرح واپس آئے ہیں, تو یہ بتاتی ہے کہ ہماری قوم کتنی زندہ دل ہے. دیکھیں, ہماری قوم تو زندہ دل ہے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ پاکستان آرمی سے ہی ہم لوگ ہیں, اور پاکستان میں ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ, اور ہماری پاک آرمی بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہمیں سیف کر رہی ہے. اور اسی طرح آج پاک آرمی نے, آپ یہ کہہ لیں کہ گراؤنڈ میں آ کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سپورٹس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اگر آپ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بیک کرتے ہیں یا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی, جیسے ہمارے بڑے بڑے سنگرز پاک آرمی پہ بڑے بڑے گانے بناتے ہیں, ہمارے ملک پہ بڑے بڑے گانے بناتے ہیں, تو آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جیسے آرمی وہاں پہ آئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے, پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ بھائی نیکسٹ ٹائم کوئی اس طرح کا یہاں پہ نہیں ہو پائے گا اور نہ ہم کرنے دیں گے. سپورٹس کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے, اور انہوں نے یہ صاف کلیئر کہہ دیا ہے کہ بھائی پاک آرمی جہاں مشکل ہوگی کسی بھی سپورٹس پہ, تو پاک آرمی وہاں پہ اپنی اویلیبلٹی شو کرے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا عمر بھائی, اس کی بات تو کرتے ہی ہیں, ایشیا کپ کے حوالے سے آج اپڈیٹ ہے, اور شور ہم وہ بھی بات ضرور کرنا چاہیں گے. سورسز یہ بتا رہے ہیں, نیوز یہ آ رہی ہے کہ بھارت ایشیا کپ سے پول آؤٹ کر رہا ہے. 2 ریزن نظر آتی ہیں. ایک تو اس نے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت کرکٹ اب اپنے کنٹری میں ہمارے ساتھ میچز باہر کھیلنے تھے. بہت سے لوگوں کا ماننا تھا, پہلے ہی ماننا تھا, کہ یہ کوئی بہانہ تلاش کر کے یہ کسی طرح اس سے ایگزٹ کرے گا, یہ اپنے گھر سے کہیں باہر جا کے کھیلے گا نہیں. اور اب وہ اپنے آپ کو پول آؤٹ کر رہے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا. یہ جو اسپرٹ آف گیم کے کتنا اگینسٹ ہے, جو جینٹل مین گیم کی بات کرتے ہیں کرکٹ, جو ہمیشہ بات کی جاتی ہے اسپورٹس ہمیشہ سیپریٹ رکھنا چاہیے پولیٹیکل چیزوں سے, ریلیجن سے, تو یہ کس طرح نقصان پہنچائے گی کرکٹ کو؟ عرفان بھائی, میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. نیوز آنا شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے, ابھی نیوز جب آئے گی نا تو تب ہم اس پہ بات کریں. آ چکی ہے, آج ان کے میڈیا یہ کر رہے ہیں. آج اگر ان کا میڈیا یہ کر رہا ہے بات, تو جب تک پراپر چیز یہ باہر نہیں آئے گی نا, تو اس چیز پہ بات کرنا ہی میرا خیال ہے کہ فضول ہے. جب تک یہ بات باہر آئے گی اس کے بعد اگر ہم اس پہ بات کریں یا کچھ ایسی چیز کریں. ہاں, میں یہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو پالیٹکس سے تھوڑا سا دور رکھا جائے, اور
पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स जिसके साथ भी ये मुख्तलिफ कंट्रियों की आपस में होती है, लेकिन वो जहाँ पे स्पोर्ट्स एक दूसरे के साथ खेलनी पड़ती है उनको, तो वो खेलते हैं. ये सिर्फ आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो रहा. ये जब प्रॉपर न्यूज़ बाहर आएगी तो फिर इस पे बात करेंगे. नहीं, वो मेरा ख्याल है करेंगे ज़रूर, क्योंकि 2 वीक पहले अगर सुनील गावस्कर साहब के भी हमने स्टेटमेंट के हवाले से बात की थी, वो उसी की कड़ी थी. वो ऐसे बात नहीं, कितना सीनियर क्रिकेटर अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये था कि उनको पीछे उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज था या बोर्ड की तरफ से था कि आप, और ये भारतीय करते ही ऐसे हैं कि पहले एक न्यूज़ को मार्केट में फ्लोट करके देखते हैं वो कैसे सर्कुलेट आती है, रिस्पॉन्स कैसा आता है लोगों का, फिर वो चलते. खैर ये जब आएगा उस पर मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे. PSL की तरफ आते हैं जी. पहले जो कल लास्ट मैच हुआ उस पर बात करते हैं. डिसाइडर मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता था ज़ल्मी के लिए भी, लाहौर कलंदर के लिए भी. आल्दो के जिस तरह बारिश हुई और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, अब हमारे ग्राउंड स्टाफ को भी कहना चाहिए कि उन्होंने मुमकिन किया कि मैच हो पाएगा. तो आप बताइए, ये मैच के अंदर 13 ओवर का मैच था, टॉस जीत के जब उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया बाबर आजम ने, ये डिसीजन कैसा था? क्योंकि लोग सबसे यही बात कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी आपने 237 करवा दिए, कल भी आपने ज़्यादा रन करवा दिए, तो पहले खुद बैटिंग क्यों नहीं की? देखें, जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है आप और मैं यही बात कर रहे हैं कि जी जो भी टॉस जीते अगर वो पहले बारी करता है तो उसके लिए आसानी होगी मैच जीतने के लिए, क्योंकि अगर कम भी स्कोर होता है तब भी उसके लिए आसानी होती है, और अगर ज़्यादा होता है तब भी. सिवाय मेरे ख्याल है कि 1-2 मैच ही हुए हैं या 3 मैच ज़्यादा से ज़्यादा हुए होंगे जो स्कोर चेज़ हुआ है जी. और उसके बाद आप ये देखेंगे जब आपको पता है कि भाई आपका ये मैच डिसाइड ही होना है कि भैया आपने अगले राउंड में जाना है कि नहीं जाना, तो फिर आप बड़े मैचों में क्या करते हैं. मुझे ये नहीं समझ आई कि बड़े मैचों में जो टीमें होती हैं वो पहले बारी लेते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे. शाहीन ने भी कहा कि अगर हम जीते हम भी बैटिंग करते. ठीक है, पहले बारी लेते हैं और चाहे जितना मर्जी टोटल होना, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आती हुई है कि भाई हमने इसको चेस करना है. उसमें अगर वो गलतियां करते हैं तो उसमें वो स्ट्रगल करते हैं. लेकिन इसमें मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा जो हमारे पिंडी के ग्राउंड्समैन हैं, जो क्यूरेटर्स हैं, उन्होंने जिस तरह का ग्राउंड तैयार करके दिया. बारिश हुई लेकिन उन्होंने मैच करवाया, और उसके बाद जिस तरह की बैटिंग फ़खर ने की, मैंने हाइलाइट्स देखी थी लेकिन मैंने इतनी नहीं देखी. लेकिन जिस तरह आप भी कहते हैं कि जी फ़खर स्कोर करता है तो लोग जीतता है जी, लेकिन मेरे ख्याल है कि इससे फ़खर ने तो किया ही किया स्कोर, लेकिन एज ए बॉलिंग यूनिट जिस तरह शहीन ने बॉलिंग की है, सलमान मिर्ज़ा ने 4 आउट किए हैं, फिर उसके बाद हारिस ने कह सकते हैं कि आप स्पोर्टिंग बॉलिंग की है. और लेकिन मेन डिफरेंस तो सलमान मिर्ज़ा की, मैं दोनों की ज़्यादा बात कर लेते हैं. फ़खर की हम बात थोड़ी सी मज़ीद करना चाहेंगे. बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई कर रहे हैं, और जिस तरह की कल उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, फिर आके आल्दो अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो पुराना फ़खर हम देखते हैं वो नज़र नहीं आ रहा. जिस तरह मार धाड़ करते हैं, आप भी इसको सेकंड करेंगे, बट खेलता है फ़खर तो लाहौर के अंदर जीतता है. तो ये इनकी परफॉर्मेंस से और हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हैं इस PSL के अभी तक. ओवरऑल आप किस तरह सम अप करेंगे? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि एक इनिंग्स लगेगी ये टॉप पे चला जाएगा जी. उसके बाद अगर ये अगले राउंड में जाएगा तो ये पलट के देखेगा नहीं किसी को. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि फ़खर पे अगर पूरी टीम रिलाई कर रही है तो मेरा ख्याल है कि पूरी टीम के कोई 1-2 लड़कों को, अब्दुल्ला शफीक माशाल्लाह अब सीनियर प्लेयर हो गया है, फिर उसके बाद आप ये कह लें कि आसिफ अली सीनियर प्लेयर है, दुनिया की हर लीग खेलता है. कल भी उसको 6 बॉलें दी नहीं 6 बॉलें नहीं दी, उसने खुद ही 6 बॉलें खेली हैं. मैंने तो इतना देखा है, वो अभी 2 ओवरों में ऑलमोस्ट 2-3 ओवरों में नहीं आया वो. मेरा ख्याल है कि 10वें ओवर में वो अंदर था कि 13 ओवरों का भाई मैच था ना. 13 ओवरों का मुझे पता है. 11वें ओवर में आई गेस 10 ओवर और 3 बॉलों पे वो अंदर आया. उसने पहली बॉल पे छिक्का मारा है, तो उसके पास बॉल थे, लेकिन वो टीम के मुताबिक जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक वो खेला है. लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इनको फ्रंट पे आना चाहिए, और ये कहेंगे अगर आप जैसे फ़खर पे रिलाई कर रहे हैं तो आप हम पे भी रिलाई करके देखें. अब्दुल्ला शफीक आपकी वनडे क्रिकेट का वो मेन प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट का वो मेन प्लेयर है. ठीक है, अभी उसको T20 नहीं मिले, लेकिन अभी तक वो लीग में लाहौर कलंदर की टीम उस पर रिलाई करती है, चाहे जितना भी करती है. आसिफ अली है कि फ़खर के साथ अगर ये दोनों साथ दें तो लाहौर की भी बहुत अच्छी साइड हो सकती है. अच्छा, दूसरा इनका जो मेन प्लेयर था जिसने विक्ट्री में बड़ा रोल प्ले किया इसके अंदर, रज़ा, वो अब कल मैच के बाद चले गए हैं. उनके टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के साथ जो उन्होंने टेस्ट मैच एक खेला जाएगा नोटिंघम में, वो जा चुके हैं. तो उसका कितना इफेक्ट आएगा? क्योंकि डेरल मिचेल बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, वो चले गए हैं. अब इसके अंदर रज़ा भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो इससे लगता है कि ये अब
لاہور کے اندر کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر سکتی ہے. ظاہری سی بات ہے اب جو اور ایون کیپر بھی ان کے وہ نہیں ہے, جو ظاہری سی بات ہے جو وننگ کمبینیشن ہوتا ہے وہ تو ڈسٹرب ہوتا ہی ہے آپ کے پلیئر جانے سے, لیکن ہوپ فلی کہ ان کی جو باہر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جو آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی سری لنکا کا انہوں نے پلیئر منگوایا ہے, اس سے کیپنگ کروا رہے ہیں. ہوپ فلی انہوں نے آگے بھی چیزیں سوچی ہوں گی کہ بھائی ہم نے کس پلیئر کو بلانا ہے, اور ان کی وہ ٹیمیں کام کر رہی ہوں گی. ہوپ فلی وہ اچھے پلیئروں کو بلائیں گے جو میچ ونر ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو جلدی اگر بلا لیتے اور ٹیم کے ساتھ جیل کر لیتے اور پریکٹسیں کرواتے تو زیادہ اچھا ہوتا. بالکل. اچھا, یہ سلمان مرزا کل مین آف دی میچ رہے, اور جہاں باقی تمام بالر سم ہاؤ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے, اس نے بڑے شاندار سپیل کیا, 4 مین وکٹس لیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لڑکا 2021 میں کھیلا, 4 سال باہر بیٹھا رہا, 4 سال کے بعد وہ کھیل رہا تھا, ان سے یہ کوشچن بھی پوچھا گیا کتنا مشکل تھا ڈگ آؤٹ میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا, پھر آنا پرفارم کرنا, کس طرح کا آپ کو یہ ٹیلنٹ نظر آیا؟ دیکھیں ٹیلنٹ تو تھا اس میں, اور وہ اس نے امپروو کیا اور سب کو دکھایا بھی اس نے. اور جس طرح کی اس کی بالنگ تھی, میں نے جیسے پہلے بولا نا کہ میں لائیو دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ میری کنڈیشن ایسی تھی, اور جب میں نے اس کی بالنگ دیکھی ہے تو یقین مانے کہ اس کی بالنگ میں مزہ آیا دیکھنے کا. اس نے ایک بال پیچھے کیا ہے تو اس پہ اس کو باؤنڈری لگی, اس کو فوراً اس نے وکٹ کی اویئرنیس کی ہے کہ یار یہاں پہ پیچھے والا بال نکل نہیں رہا, تو اگر میں ان کو ٹیز والی لینتھ, جیسے کرکٹ کی لینگویج ہوتی ہے کہ بھائی اس کو ٹیز والی لینتھ پہ بال کرنا ہے, ٹیز اس کو کرنا ہے, اور وہ اس لائن کو ہٹ کر رہا تھا تو اس میں اس کو وکٹس مل رہی تھی. تو یہ چیز اس میں بہت اچھی مجھے نظر آئی ہے کہ اس نے فوراً سے وکٹ کو دیکھا ہے اور کہہ لیں کہ جج کیا وکٹ کو کہ یار ادھر پچھلا والا بال کرنا ذرا تھوڑا سا آسان ہوگا بیٹسمین کے لیے, اس لیے اس نے وہ آگے والی لائن پکڑ کے اس نے آؤٹ کیا. بالکل, اور بڑا میرا خیال امپریسو قسم کا اسپیل تھا. اچھا, تھوڑی سی بات ہم پشاور زلمی کی بیٹنگ پہ کرنا چاہیں گے. بہت زیادہ رلائے بابر اعظم پہ, سائم پہ کیا جا رہا تھا. سائم ایک جسے کہنا چاہیے گیم اویئرنیس کی طرح آپ طرف جانا چاہیے, آپ ہٹ وکٹ ہو رہے ہیں تو اس مطلب آپ خود رسپانسبل ہیں, ایک قسم کی آپ نے خود وکٹ تھرو کر دی. پھر بابر نے لاسٹ اننگ بڑی اچھی کھیلی تھی, 94 رنس کی, لگتا تھا کہ فارم واپس آ چکی, بابر کچھ کریں گے. ٹوٹل سم ہاؤ اتنا بڑا نہیں تھا, جبکہ T10 اب آ چکی ہے, 13 اووروں میں 150 مشکل نہیں ہے, تو یہ 2 پہ بہت رلائی کر رہے تھے. تو آپ ان دونوں کی پرفارمنس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سائم ایوب کو میں نے دیکھا, وہ آئی گیس وہ ایک شاٹ کھیلتے ہیں, ہاں جس کو جو پیچھے کی طرف کرتے ہیں وہ انہوں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا اور بال آگے ان کو آیا, انہوں نے بڑا اچھا جج کیا, لیکن وہ ہٹ وکٹ ہو گئے جو کہ ان کو پہلے پلان نہیں کرنا چاہیے تھا, جو کہ ان کی نیچرل گیم ہوتی ہے کہ وہ پہلے بال کو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ شاٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن وہ آؤٹ ہوئے ہیں, اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. بابر جیسے آؤٹ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس نے 94 کی ہے, لیکن بڑے میچ میں اگر بڑا پلیئر پرفارم کرے, جیسے پوری پشاور زلمی ان دونوں پہ رلائی کر رہی تھی, تو ان دونوں کو رسپانسبل ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اس میچ میں ہم دونوں نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے کچھ بھی کر کے, اتنا بڑا ٹوٹل نہیں, ہم دونوں میں سے ایک پلیئر بھی کھڑا رہا یا ایک بندہ بھی اینڈ تک رہا نا, تو ہم یہ میچ آسانی سے لے جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں نا کہ احمد دالیان نے جیسی آ کے ہٹنگ کی, وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بالر ہے, اس نے اتنی کلین ہٹنگ کی ہے. تو اگر کوئی دونوں میں سے ایک اینڈ تک جاتا تو میرا خیال ہے کہ میچ آسانی سے جیت سکتے تھے. عمر بھائی ایک بڑے, میں کل وہی دیکھ رہا جیسے احمد دانیال کی آپ بات کریں, اس کا ماس صداقت ہے, اس نے ایک میچ جتایا ہوا ہے زلمی کو. جب اتنا ٹیلنٹڈ لڑکا آپ کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے اور آپ کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ آپ کو 11-12 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, آپ اس کے ساتھ ٹرائی پہلے کریں, اس کو پھر 5ویں-6 نمبر پہ بھیجا گیا جب آلموسٹ میچ ختم ہو چکا تھا. دیکھیں نا کہ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کے جو پاکستان کے مڈل آرڈرز ہیں جن کو آپ نے گرین کیپیں دی ہوئی ہیں, اگر اتنا کم ٹوٹل آپ کو ملا ہے اور آپ وہ بھی نہیں چیز کر پا رہے اور بالنگ کیا آگے چل رہی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ بھائی پہلے ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاؤ, ادھر میچیورٹی تھوڑی سی لے کے آؤ ان پلیئروں میں. ان کو ضروری نہیں ہے کہ بھائی ایک سیزن یا 3-4 میچ کھیلیں تو آپ ان کو اٹھا کے کیمپ میں لے آئیں اور وہاں پہ آپ ان کی ٹریننگ شروع کر دیں. ٹریننگ تو ہر بندہ انڈیویجولی کرتا رہتا ہے. جب تک آپ ان کو گراؤنڈ میں نہیں رہنے دیں گے, فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے, یا 4 ڈے کرکٹ آپ ان کو بولیں کہ بھائی جاؤ 4-4 دن کا میچ کھیل کے آؤ,
جب 4 دن میں آپ کو پتا ہو کہ یار اس لڑکے کی ہم نے رپورٹ لینی ہے, آپ کے ادھر آفیشلی امپائرز ہوتے ہیں, میچ ریفریز ہوتے ہیں, آپ ان سے ان کی رپورٹ مانگیں. جیسے میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ میری رپورٹیں منگوا کے دیکھو کہ بھائی پاکستان کے آپ امپائر ہو, میچ ریفری ہو, تو بھائی آپ ان سے رپورٹیں منگوا کے دیکھو کہ بھائی میں کتنے اوور کے لیے باہر جاتا ہوں, یا میں کتنا ریسٹ کرتا ہوں, یا میں نے کتنی لمبی باری لی ہے. تو اسی طرح ہمارے سلیکٹروں کو چاہیے کہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے جو غلطیاں کر دی ہیں کہ جنہوں نے پرفارم نہیں کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, تو آپ ان کو جی آگے ریکمینڈ کر دیتے ہیں, اور آگے وہ جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو آسانی سے گرین کیپ دے دیتی ہے. تو آپ جب تک ان کو 4 ڈے کرکٹ نہیں کھلائیں گے یا 1 ڈے کرکٹ نہیں کھلائیں گے, آپ ان کو بول دیں گے جی اب ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ بھائی جو بھی سلیکشن ہوگی 4 ڈے کی کرکٹ یا 1 ڈے کرکٹ سے ہوگی, پی ایس ایل سے نہیں ہوگی. ایک کرائٹیریا فائنڈ آؤٹ کر دیں کہ بھائی یہ اس طرح ہونا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ سارے لڑکے 4 ڈے اور 1 ڈے کی طرف کیسے بھاگیں گے. آج آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور ہمارے پاکستان کے سلیکٹروں کو بھی پتا ہے, کرکٹ بورڈ کو بھی پتا ہے کہ بھائی ہر لڑکا پی ایس ایل مانگ رہا ہے, ہر لڑکا T20 مانگ رہا ہے. کوئی لڑکا 4 ڈے کھیلنے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, کوئی لڑکا 1 ڈے کھیلنے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, مجبوری کے تحت کھیل رہے ہیں. پہلے آج سے اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سال بھی میں بہت کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 سال یا 5 سال پیچھے چلے جائیں, تو ہر لڑکا 4 ڈے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی ہم نے اس میں پرفارم کرنا ہے, اس میں ٹاپ 10 میں آئیں گے تو ہم کم بیک کریں گے یا پاکستان ٹیم میں کیمپ میں نام آئے گا. یہ نہیں کہتے تھے وہ کہ ہم ٹیم میں کھیلیں گے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے کیمپ میں جانا ہے, کیمپ میں جا کے ہم نے ادھر اگر میچز ہوتے ہیں, پریکٹس میچز ہوتے ہیں, ہم نے اس میں پرفارم کرنا ہے اگر ہمیں میچز مل گئے تو یہ ہمارا اس وقت ہوتا تھا. پلیئروں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا تھا. آج کل کیا آپ کے سامنے بھی ہے, میرے سامنے بھی ہے, جتنی بھی دنیا میں کرکٹ ہو رہی ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے پلیئروں کو بس پی ایس ایل ملنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے, اور جتنا بھی میڈیا ہمارے پاکستان کا, آپ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں, وہ بھی آپ کو یہی بولیں گے کہ بھائی 4 ڈے کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. یعنی کہ ایون آئی گیس کہ ہمارے جو ایک پلیئر ہیں شعیب محمد صاحب, ٹھیک ہے, وہ کراچی میں میچ ہو, یقین مانے وہ کوئی میچ چھوڑتے نہیں ہیں, وہ پورا میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں اکثر ان کو دیکھتا ہوتا ہوں, ایک چینل پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں جی, وہ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانے کہ ان کی گیم اویئرنس اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے لوگ چاہیے نا جی ہمیں, جو اتنے کین آبزرور بھی ہوں اور وہ پوری پین لے کے کریں. اب یہ اوبیسلی یہ آپ نے کئی لائن ڈرا کرنی ہے, لڑکوں کو بتانا, بٹ ہر لڑکا انفارچونیٹلی لیگ کرکٹ کی طرف چلا گیا, پیسے کمانے کی طرف رجحان چلا گیا. یہ لائن تو بورڈ نے ڈرا کریں. بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. دوسرا میچ کھیلا گیا, اس میں ملتان سلطان کو ایک دفعہ پھر ڈیفیٹ ہوئی, کوئٹہ پھر وکٹوریس رہا, وہ پوائنٹ ٹیبل پہ نمبر 1 آ چکے ہیں. اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن, آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن. جی عمر بھائی, دوسرا میچ جو کھیلا کل گیا, اس میں اوبیسلی پرائڈ کے لیے کھیلنا تھا. ملتان سلطان نے صرف ایک میچ جیتے ہوئے تھے, ٹوٹل اچھا کر لیا 185 کا, بٹ یاسر خان اچھا کھیلے, طیب طاہر اچھا کھیلے, بٹ کوئی بڑی اننگس نہیں کھیل پایا جسے کہنا چاہیے. بٹ پھر بھی ایک مور دین ریزنیبل ٹوٹل کی طرف وہ پہنچ گئے 185 تک. پھر اگین اس کو جب آپ نے روکنا تھا, 5 آؤٹ بھی کر لیے 120 کے قریب. حسن نواز آتے ہیں اور وہ پھر ایک دفعہ میچ لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ ملتان کی پرفارمنس کو بعد میں انالائز کریں گے, پہلے حسن نواز کی بات کریں کہ اوپنر تھا, مڈل آرڈر پہ کھلایا, تو اب 3 میچز وہ جتا چکے ہیں کوئٹہ کو. بات وہی آ جاتی ہے نا کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھا کھیل رہا ہے, اور ماشاءاللہ جس طرح کا اس کا ٹائم چل رہا ہے, اللہ پاک اس کا اسی طرح ٹائم کنٹینیو کرے اور کرکٹ میں وہ اتنا نام کمائے کہ وہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں. اور رہی دوسری بات, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں اس کو چانس دے رہے ہیں, وہ کھلا رہے ہیں, تو بھائی اگر آپ یہ مڈل آرڈر اتنا اچھا کھیل رہا تھا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ نیوزی لینڈ میں آپ نے اس کو اوپنر کھلا کے, حالانکہ وہ تو اوپنر ہی تھا, ہے وہ اوپنر ہی چاہے کچھ بھی ہے, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو پھر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کون سا پلیئر نیا بال کھیل سکتا ہے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں, نیا بال کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے, اور نیا بال کروانا بھی اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. پرانا بال جب ریورس سوئنگ ہوتا ہے اس کو بھی کروانا اتنا آسان نہیں ہے, اور ریورس سوئنگ کو کھیلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ اچھا کر رہا ہے, نمبر 4 پہ اچھا کر رہا ہے, تو
تو پھر آپ کو وہاں پہ نمبر 4 پہ کھلانا چاہیے تھا نا اس کو. آپ نے ادھر اس کو کیمپ کروایا. وہی بات آ جاتی ہے کہ رزاق بھائی نے اس میں کیا چیز نوٹ کی, جو سلیکٹروں نے ریکمینڈ کیا تھا یا رزاق بھائی کے ہینڈ اوور کیا تھا. تو رزاق بھائی کا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے, اتنی زیادہ گیم اویئرنیس ہے, اتنی زیادہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, پاکستان کو جتوانے میں ان کا اہم رول تھا. تو رزاق بھائی نے کیا اس میں چیز نوٹ کی؟ اگر رزاق بھائی نے کی ہوتی تو رزاق بھائی ریکمینڈ کرتے آگے کہ بھائی اس کو نمبر 4 پہ کھلانا یا نمبر 5 پہ کھلانا یا نمبر 6 پہ کھلانا آپ اس کو. ٹھیک ہے, آپ نے صرف وہ ہٹنگ کا ہی کیمپ لگایا ہوا تھا کہ بھائی بال کو مارنا. آپ تھوڑا سا یہ بھی تو جج کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا پلیئر ہے یا کچھ بھی. ان کے میرا خیال ہے جہاں تک میرا آئیڈیا کہ ان کے پریکٹس میچ بھی ہوئے ہوں گے. جی اوبیسلی بالکل. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہوئے ہوں گے تو یا انہوں نے نیٹ میں بھی پریکٹس کی ہوگی, پرانا بال بھی رزاق بھائی نے دیکھا ہوگا اس کو کھیلتے ہوئے, یا نیا بال بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا. ایک پلیئر کی آئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پلیئر کس طرح کا ہے اور یہ کیسا پرفارم کر سکتا ہے کس نمبر پہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر رزاق بھائی ریکمینڈ کرتے کہ بھئی اس نمبر پہ کھلانا, تو رزاق بھائی کی بات کو ان کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ماننی چاہیے تھی. یہ تو اب رزاق بھی بتا سکتے ہیں کہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا ایز اے اوپنر, ایز اے مڈل آرڈر. ہم نے جو سرفراز بھائی بھی شو میں آئے تھے, ہم دونوں نے ان سے ڈسکشن بھی کی تھی. یہ پوائنٹ ہم نے رکھا تھا کہ آپ کی ٹیم میں کئی اوپنر کھیل رہے ہیں, 4-5 اوپنر کھیل رہے ہیں, اور آپ کسی کو وہ نمبر نہیں دے رہے. ایون بچہ چھوڑ رہا ہے, باقی پلیئر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں 4 پہ ریکوائرمنٹ ہے, اس لیے ہم نے 4 پہ کھلایا. اب خواجہ نافع کی بھی بات کرتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی بڑا شاندار 50 کی, اور وہ بھی اوپنر ہیں. پہلے میچ کے اندر ایک میچ میں ان کو 6 نمبر پہ کھلایا گیا. دوسری طرف ساؤتھ شکیل کی اگر بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس لیے کرنی چاہیے, آپ جیت رہے ہیں ڈزنٹ مین کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں سب کچھ. آپ کی کمیاں جو لوپ ہول ہیں وہ ہائڈ تو ہو جاتے ہیں, لیکن 24 گیندوں پہ 19 کرنا, اگر یہ کوئی فائنل ہوگا, ایسی کوئی کرچ مومنٹ آئے گی, آپ کو لگتا نہیں کہ ابھی بھی وہ اپنی کپتانی کی ایک سائڈ پہ پریس جتنا کریں وہ کم ہے؟ بہت شاندار کپتانی کر رہے ہیں ساؤتھ شکیل, سب سے بیسٹ کر رہے ہیں, لیکن اپنی جو اننگز کھیل رہے ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح رضوان کی ہم نے بات کی یا سمہاؤ بابر کی بات کی, کہ ان کی پرفارمنس سے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں, آپ نے اور میں نے مختلف چینلوں نے بڑی بات کی ہے بابر کی, رضوان کی. جی اب ہم کر رہے ہیں ساؤتھ شکیل پہ. میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا ہی میں نہیں سمجھ رہا کہ ہونی چاہیے. اس پہ بات ان کو خود سینس ہونی چاہیے کہ بھائی ہم کہاں پہ غلط کر رہے ہیں اور کہاں پہ نہیں. ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم ٹیم کے کیپٹن ہیں, ہم اپنی فرنچائز کے کیپٹن ہیں, ایون جو آنر ہیں وہ بھی ہماری بات سنیں گے. جی تو اگر میں سارا کچھ چینج کر لوں, میری ٹیم اگر جیت رہی ہے اور میں سارا کچھ کر لوں, اگر اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئٹہ جیتے گی تو سب سے پہلے ٹرافی کون اٹھائے گا؟ وہی ہم نے ہمیشہ بات کی, کپتان اٹھاتا ہے, اور اس کا کپتان نام پہلے اٹھاتا ہے, سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے, بعد میں سارے پلیئرز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ساؤتھ شکیل کو سوچنی چاہیے کہ بھائی اگر میری ٹیم جیتے گی, فائنل جیتے گی, تو سب سے پہلے میرا نام آئے گا, کوئٹہ کا پہلے نام آئے گا, پھر میرا نام آئے گا, میں پہلے جا کے میں ٹرافی اٹھاؤں گا. وہ اس کو زیادہ پراؤڈ کرے گی کہ یہ اس کو کرے گی, کیونکہ جیسے آپ بھی کہتے تھے کہ مختلف چینلوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار رضوان اپنی فرنچائز میں ٹاپ تو کر رہا ہے لیکن اس کی ٹیم نہیں جیت رہی. جی تو یہی ایک فرق ہوتا ہے گیم اویئرنیس کا اور کپتانی کا. نو ڈاؤٹ کپتانی اچھی کر رہا ہے, تو اگر یہ نمبر نیچے لے آئے گا, دوسرے پلیئروں کو اوپر کھلائے گا, تو اگر اچھا پرفارم کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا, نافع اگر آیا اوپر تو نافع نے آ کے پرفارم کیا ہے, انہوں نے سرکل کتنا اچھا یوٹیلائز کیا ہے. ایسے ہی ہے, آپ یہی دوسرے اینڈ سے 180 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ دوسرے اینڈ سے بھی اگر اچھا سرکل یوٹیلائز ہوا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آرام سے اور یہ جو سوچ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے رنز کر لیتے ہیں اور یہ جو نیچے کوئی لڑکا ہے وہ فنش کر لے گا. اب ہر دفعہ تو نہیں کوئی فنش کر سکتا. حسن نواز کی 2-3 دفعہ ہو گیا, اب ہر دفعہ تو حسن نواز نہیں ہے کہ وہ آپ کو جتا جائے گا اور اس کے کیچ بھی ڈراپ ہو جائے گا. یہ ادھر سوچنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ خود جو فنش کرنے والی, جو ہم فورن پلیئر کی بات کرتے ہیں, ونس کر رہا ہے رنز ٹیم جیت رہی ہے, وارنر کر رہا ہے ٹیم جیت رہی ہے, روسو کر رہا تھا ٹیم جیت رہی ہے, یہ کیوں نہیں اپروچ بن پا رہی ہمارے پلیئر میں؟ دیکھیں, یہ تو وہی بات میں نے ابھی جو اس سے پہلے کہی ہے نا, کہ جو کیمپ لگتے ہیں ادھر جو کوچز ہوتے ہیں وہ گیم اویئرنیس ان کی ہوتی ہے, تو وہ کوچز لگتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. جو ہمارے سلیکٹرز ہیں ان کو بھی اتنا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کس میں کتنی کیپیبلٹی ہے, یار یہ کتنا اچھا کر سکتا ہے اور یہ میچ جتوا سکتا ہے کہ نہیں جتوا سکتا. بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر
آپ کیچ نہیں پکڑیں گے تو میچ کیسے ون ہوگا. وہ گلی محلوں میں کہتے تھے نا, جیسے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی, یار کیچ پھڑو گے تو میچ جتائیں گے, نہیں تو کتنے میچ جتا ہاں, جائیں. کیچز ون اگر میچز آپ کی جو ہر لڑکے کو, ہر ٹیم کا آپ کو پتا ہے کہ یار یہ ٹیم میں فارم میں چل رہا ہے لڑکا, تو آپ اس کو 3-3 4-4 چانس دیں گے تو وہ تو پھر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے اس کا دن رکھا ہوا ہے, اس کا ٹائم رکھا ہوا اچھا چلنے کا, تو ٹھیک ہے بھائی, وہ پھر کیسے چھوڑے گا. چلیں آپ کی بیٹنگ اچھی نہیں آپ کر پاتے, جی, بالنگ آپ اچھی نہیں کر پاتے, لیکن واحد کرکٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ فیلڈنگ, فیلڈنگ, کہ بھائی آپ کے وہ ہاتھ میں ہوتی ہے کہ میں نے کیسی کرنی ہے. جی, اب اتنے کیچ چھوڑنا لاسٹ 2-3 اووروں میں, تو وہ پھر ایک بندہ اتنے سیٹ ہوا پڑا ہے, تو اس کو آپ چانس دیں گے آخری 2-3 اووروں میں, آپ کو پتا ہے کہ بھائی اتنا ٹوٹل چاہیے, اس کے ساتھ بالر کھیل رہا ہے, جی, تو وہ پھر کہاں سے چھوڑے گا. مجھے آپ کو بات بتائیں نا, اور جس طرح وہ اپنے ٹائم کو کیش کر رہا ہے, میرا خیال ہے جتنا بھی اس کو کریڈٹ دیں اتنا کم ہے. بالکل. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے جو آج لاسٹ میچ کھیلا جائے گا گروپ سٹیجز کا, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک اسپورٹس آن. آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن. جی عمر بھائی, 4 ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں, آج لاسٹ میچ کھیلا جائے گا. سب سے پہلے ابھی ہم اسکور کارڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی, وہ دیکھتے ہیں پوائنٹ ٹیبل پہ جو 4 ٹیمیں ہماری کوالیفائی کر چکی ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر ٹاپ پہ ہے جی, انہوں نے 15 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور بڑا زبردست کرکٹ کھیلی. 10 میچز میں سے 7 جیتے ہیں, 2 ہارے ہیں. کنگ جو ہے وہ فی الحال 9 میچز کے ساتھ دوسرے نمبر پہ, 12 پوائنٹس ہیں ان کے. کلندر تیسری پوزیشن پہ ہے جی, 10 میچز کے ساتھ انہوں نے 11 پوائنٹ حاصل کیے, 5 جیتے 4 ہارے, 1 ان کا ڈرا رہا. یونائٹڈ جو ہے وہ 9 میچ کھیلے, پہلے 5 جیتے 4 کنزیکٹیو ہارے ہیں, ان کے 10 پوائنٹ ہیں. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 ٹیمیں زلمی اور سلطان آلریڈی باہر ہو چکی ہیں. آج کا میچ عمر بھائی اس لیے امپورٹنس رکھتا ہے کہ جو ٹیم جیتے گی وہ پلے آف کے لیے تو کوالیفائی کرے گی, پلس اس کے پاس یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر وہ جو کوالیفائر کھیلا ہے انہوں نے, جیتے ہیں تو ڈائریکٹ فائنل میں چلے جائیں گے, اگر ہارتے ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن ہوگی کہ وہ ایلیمنیٹر کے اندر دوبارہ کھیل کے جیت کے وہ فائنل میں آ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آج بیٹل ہے آج کے میچ کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو جن 4 ٹیموں نے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کیا ہے, ان کی ٹیم کو, ان کے کوچنگ سٹاف کو, ان کے کپتان کو, ان کے آنرز کو میری طرف سے کانگریچولیشن. اور جس طرح کی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے اور وہ ڈیزرو کرتے تھے, جیسے آپ نے بھی, میں نے بھی پورے پی ایس ایل میں بولا ہے جی, یار یہ لڑکے اگر پرفارم کریں گے تو ٹیم جیتے گی. لیکن اب جو یہ کھیلیں گے نا کرکٹ, ان کو وہ پلینگ 11 کھلانی چاہیے کہ جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی فائنل تک یہی چلنی ہے. آپ یہ 4-4 5-5 چیزز نہ کریں یا 2-2 3-3 چیزز نہ کریں, صرف اب فائنل 11 کو لے کے ساتھ چلیں. میکسیمم بالر اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے, ایک بالر کو رکھیں سٹینڈ بائی پہ اور ایک بیٹسمین کو رکھیں سٹینڈ بائی پہ. یہ 3-3 4-4 چیزز والا وہ ٹائم نہیں رہا. آپ تو اوبیسلی آپ کے لیے ڈو اینڈ ڈائی. اور ایک چیز اکثر لوگوں نے یہ پوچھا بھی کہ کسی میچ کے اندر آپ 2 فورن پلیئر کھیل رہے ہیں, کسی ٹیم کی طرف سے 3 کھیل رہے ہیں, 4 ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے. یہ کمیٹی جو ہے پی ایس ایل کی, اس نے ابھی اپروو کیا ہے یہ ساری سچویشن کے بعد, کیونکہ کئی ٹیموں کے پاس فورن پلیئر نہیں آ سکے, تو یہ 1 ٹائم اپروول ملی ہے. اگر آپ کے پلیئر پورے نہیں ہو رہے تو آپ لوکل پلیئروں کے ساتھ بھی ٹیم کمبینیشن بنا سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو کسی ٹیم میں 2 یا 3 یا 4 پلیئر ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. وہ جو مینڈیٹری 4 والا سین تھا وہ نہیں ہے. اچھا, آج کے میچ کی اگر تھوڑی اور بات کریں, شاداب کا بتایا جا رہا ہے کہ فٹ ہو چکے ہیں, وہ آ چکے ہیں. کمبینیشن ان کا اوبیسلی دونوں ٹیم کا تھوڑا تھا ہوگا, لیکن اچھی چیز یہ ہے دونوں سائڈ کی بات کریں, کراچی بھی سم ہاؤ اپنے فورن پلیئر بلانے میں کامیاب ہو چکی ہے. ان کے وہ پلیئر تو نہیں آئے جو پہلے تھے, بٹ یہ اچھے نام بلا سکے ہیں, جس میں ہم نے دیکھا کہ الیکس ہیل آ چکے ہیں, ونڈر ڈوسن آ چکے ہیں, جن کی پہلے بڑی پرفارمنسز اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت پرفارم کر رہے ہیں. پرفارمر بیسیکلی انہوں نے پک کیے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آنے سے مقابلہ اور تگڑا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے اور تگڑا ہوگا, کیونکہ وارنر کا آئی گیس پہلا پی ایس ایل ہے, اس لیے وہ تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے. اور جیسے سلمان بھائی نے, میں ان کا ایک دیکھ رہا تھا سٹوری پہ کہ وہ وارنر کو بتا رہے تھے کہ ہمارے جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی کے ساتھ ان کی زوم میں بات ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ بھائی پاکستان سیف کنٹری ہے, اور جس طرح یہ پلیئر آئے ہیں ظاہری سی بات ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کیسی ہے. جی, اور کچھ پلیئرز نہیں آئے. پی سی بی نے ایک انیشیٹو لیا کہ بھائی اپنی فرنچائزوں کو انہوں نے بولا کہ بھائی فارنر پلیئر اگر نہیں آ رہے تو آپ لوکل پلیئرز بھی ہائر کر کے اپنا کمبینیشن بنا سکتے ہیں. لیکن پھر میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ
اگر وہ نہیں آئے پلیئر تو ہماری پاک آرمی نے گراؤنڈ میں اپنی اویلیبلٹی شو کی اور پوری دنیا کو میسج دیا اور پوری دنیا کے پلیئروں کو میسج دیا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ آپ لوگ آ کے کھیلیں. پاکستان سیف کنٹری اور پاکستان کافی چینج ہو چکا ہے اور جو کہ ابھی اور ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں بھی پاکستان کو سیف رکھیں گی اور الحمدللہ کہ تا قیامت تک پاکستان کا نعرہ بلند ہی رہے گا. آپ کو بھی پتہ ہے. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے پاک آرمی نے اور پی سی بی نے مل کے، کہ پی سی بی نے پاک آرمی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور پاک آرمی نے اسے اچھے طریقے سے لیا ہے اور آرمی چیف بھی آئے ہیں، سارے پوری آرمی وہاں پہ آگے بیٹھی ہے. بڑا اچھا آپ کہہ لیں کہ ماحول انہوں نے ایک کریٹ کیا اور پوری دنیا کو بڑا اچھا میسج دیا. بالکل ایسے ہی. اور پاک آرمی کے ساتھ جب نیشن کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک ڈفرینٹ انٹائرلی ایوالو ہوتے ہیں ایز اے نیشن بھی. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آج کا جو میچ ہے، آج کا دن جو ہے وہ پاک نیوی کے نام کیا گیا ہے اور ہم سب کو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. جی عمر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور اپنے کوشچن بھی عمر بھائی سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریے گا انشاءاللہ. کل وہ بھی شامل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.